بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات، اور 7ویں مرحلے کے بعد 8ویں مرحلے کی ابتدا اور اس کی پہلی بلکہ 8ویں یہ جو مرحلہ ہے اس کا نام ہے البہجت و سعادت۔ بہجت یعنی سرور، اور اس کے لیے نظرہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی تر و تازگی، اور سعید سعادت یعنی اہل سعادت اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ تو یہ عالم جو ہے، یہ اس عالم میں تشبیہات کے ذریعے سے قرآن میں جو سمجھایا گیا ہے کہ جنت میں حور و غلمان ہوں گی، یعنی ایک یہ منقوحات کی مثال، اور پھر دوسری کھانے پینے کی جو چیز آپ طلب کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی، شراب کی، دودھ کی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو ان چیزوں سے مطعومات، کھانے پینے کی چیزوں کی طرف بھی ایک تشبیہ دی گئی ہے، اور یہی ابو علیہ سینا اس فصل میں بیان کر رہا ہے کہ سعادت کس چیز میں ہے، انسان کا سرور۔ تو اس عالم میں سرور کی وہ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے۔ تو اس کا متن جو ہے وہی بالکل واضح تر متن ہے، یہ عبارت مشکل ہے، اس کو حل کرتے ہیں لیکن وہ مانن اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ الفصل الاول، یہ پہلی فصل، وہم و تنبیہ، جو ایک تنبیہ اور اشارہ ہے کہ انہ قد سبق الی الاوہام العامیہ، اوہام یعنی وہموں میں، کن کے؟ عامیہ، عامیہ متکلمین کو کہتے ہیں، کہ متکلمین نے یہ جو ایک تصور بنایا ہے سعادت کا، ایک تر و تازگی کا، ایک خوشی کا، وہ کس چیز میں ہے۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں متکلمین کی سعادت، خوشی کس چیز میں ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عامیہ لوگ متکلمین کے جو ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ان اللذات القویت، لذات القویت المستعلیہ، مستعلیہ، علی سے نکلا ہے مستعلی، کہ یہ جو بلند قوی لذات ہیں، یہ کیا چیز ہے، بڑی سے بڑی لذت کیا ہے؟ ہی الحسیہ، تو یہ حصی لذت، بدنی حصے کتنی ہیں؟ 5 ہیں، دیکھنا، سننا، سونگنا کا۔ تو یعنی بدن، اس حص سے، جو بدن سے متعلق جو لذتیں ہیں، یہ سب سے عالی اور سب سے قوی ترین یہ لذتیں ہیں۔ وَأَنَّمَا أَدَاهَا، ان لذات کے علاوہ جو لذتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیفتن، وہ ضعیف ہیں، ان میں بھی لذت ہے لیکن ان حصی لذتوں کے مقابلے میں وہ باقی لذتیں ضعیف ہیں، غلبہ پانے کی، شہرت کی، طاقت کی، دوسری کھیلنے کی، جو جو لذت ہوتی ہے۔ یہ اب کہہ رہے ہیں متکلمین، اس کا جواب کیا دے رہے ہیں ابو علیہ سینا؟ وَكُلُّهَا خیالات، یہ کل کے کل خیالات ہیں، غیر و حقیقیہ، یہ غیر حقیقی ہیں، یہ خیال، وہمی چیز، باتیں آپ جو کر رہے ہیں کہ لذات صرف حصی چیزوں میں ہیں۔ اب ابو علیہ سینا کہتے ہیں ہم آپ کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ فقط یمکن ان ینبہ، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ہم یہ جو تنبیہ اور اشارہ کر رہے ہیں کس کے لیے ہو؟ من جملتہم، ان متکلمین، جملہ متکلمین میں سے یہ تنبیہ کس کے لیے ہے جو اب ہم بیان کرنے والے ہیں؟ من لہو تمییز ما، یہ اس کے لیے ہے جس کی تھوڑی عقل ہے، تمیز جس میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہے، وہ عقل سے انسان تمیز کرتا ہے، یعنی سوچ و بچار کرتا ہے، اور وہ ایسے اندھا دھند کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا، کوئی بات کرے تو اس میں وہ سوچ بچار کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ان متکلمین میں سے من لہو تمییز ما، جس کے لیے کوئی تھوڑی بہت تمیز ہے، تمیز کرنے والا ہے، فیقال لہو، تو اس شخص کو کہا جائے گا جو تمیز کرنے والا ہے، الیس الذ ما، یہ استفہامی، لیسو، کیا نہیں ہے لذیذ ترین چیز، کون سی؟ ما موصولہ، وہ لذیذ ترین چیز نہیں ہے، تصفونہ، جس کی وہ توصیف کرتے ہیں، جس کی وہ وصف، جس کا بیان کرتا ہے بڑی اچھی ہے یہ، وہ جو اچھی ہوتی ہے وہ انسان کو اس میں لذت آتی ہے۔ اس ان قبیلے میں سے یہ کھانے پینے اور اس میں سے هو المنکوحات والمطعومات، وہ دو ہی چیزیں جس کی سارے توصیف بھی کرتے ہیں متکلمین، وہ دو ہیں، وہ ہیں منکوحات، جن سے نکاح کیا جائے، یعنی اور والمطعومات، اور جو چیز کھائی پی جاتی ہے، وہ امور، اور وہ امور تجری مجراہا، جو ان کے قائم مقام ہوتے ہیں، ان کے قائم مقام یعنی حصوں میں سے کوئی بھی حصہ ہو سکتی ہے، باطنی حص بھی ان میں ہو سکتی ہے، حواس باطنی، جیسے حب جا ہے، حب شہرت ہے، اس طرح کی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بولی سینا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو، علم رکھتے ہو کہ ان المتمکن، جو
متمکن قوت رکھتا ہے من غلبۃ ما، کسی چیز پہ غلبہ کھانے کی اس میں قدرت و قوت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ولو فی امر خسیس، چاہے وہ کسی چھوٹے امر میں، چھوٹی بات میں ہو، ضروری نہیں کہ پورے ملک میں قبضہ حکومت کرنی ہے، کچھ معاشرے محلے میں کرتے ہیں، کچھ گھروں میں قائل ہے، کچھ دوستوں کی کمپنیوں میں وہ چاہتے ہیں، کچھ جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں غلبے. تو یہ مثال دے رہے ہیں کسی چھوٹے امر خسیس، چھوٹی امر میں، تو وہ کیا ہو سکتی ہے، کش شطرنج والنرد، جیسا کہ شطرنج ہے، جیسا کہ کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، گیمیں کھیلتا ہے، تو اس کو ہر لمحہ یہی ہوتا ہے کہ میں یہ جیتوں، حاوی آ جاؤں. یہ جو اس میں امر خسیس میں غلبے کی جو قدرت ہے، جیسا کہ شطرنج ہے، والنرد جیسا کہ اونٹوں کی ریس وغیرہ ہوتی ہے. قد یارز لہو، اب وہ اس میں یہ قوت، یعنی اس میں یہ شوق ہے، اس کی رغبت اس طرف ہے کہ وہ غلبہ پائے ایک کس شطرنج، جس چیز کی بھی جس بندے کو شوق ہو. قد یعرض لہو مطعوم و منکون، تو اس کو جب بھی پیش کیا جاتا ہے، عارض ہوتا ہے یعنی اس کو جب بھی عارض ہوتا ہے، جس کو اس کو پیش کیا جاتا ہے کوئی بھی، وہ دو چیزیں جو پہلے گنوائی ہیں، مطعوم کھانے پینے والی، یا منکوحات جس سے نکاح وغیرہ کیا جاتے ہیں عورتیں، فیارضہ، تو وہ اس سے کنارہ کشی کرتا ہے. مثال کو شطرنج میں لگا ہوا ہے، اس کو جو کھانا لے آؤ کہتا ہے سائڈ پہ کرو، میری اس ٹائم میرے پوری توجہ اس میں ہے، میں نے یہ جیتنی ہے. تو وہ اس امر میں اتنا متوجہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا آپ کہتے ہیں وہ سب سے بہترین چیز ہے، وہ کھانے پینے کی چیز کو پرے کر دیتا ہے. لما یا تازو من لذت الغلبۃ الوامیہ، تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ وہ جو کنارہ کشی کرتا ہے، یہ وہ اس کا عوض، ٹھیک ہے نا، جو اس میں وہمی جو اس میں غلبہ پانے کی جو قوت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کو دور ہٹا دیتا ہے. وقد یارز و مطعوم و منکوہن، وہ کہتا ہے کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں، کھانے پینے والی بھی اور نکاح کرنے والی بھی، یہ پیش کی جاتی ہیں کس کو، لطالب العفت والریاست، جو کسی بھی عفت کا پاک دامنی ایک شخص رکھتا ہے، کہ ہر کسی میں تو نہیں ہوتی، کئیوں میں ہوتی ہے، یا وہ شخص جو ریاست چاہتا ہو، اس کو یہ چیزیں پیش کی جائیں. معصیت جسم ہی، حالانکہ اس کا جسم بھی سالم ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو، انسان بیمار ہو تو کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، یا بیماری کی حالت میں وہ منکوحات چیزوں کو بھی اپنے سے پرے ہٹا دیتا ہے. کہتا ہے نہیں، جسم بھی سلامت ہو. معصیت جسم ہی اور فی صحبت حشم ہی، لیکن وہ کس کی صحبت میں ہوتا ہے، وہ جاہ و جلال حشمت کی، ٹھیک ہے، کہ اس کی صحبت میں ہوتا ہے. فَيَنْفَضُ الْيَدَ، پس وہ ہاتھ اپنا اٹھا لیتا ہے، منہما، ان دونوں چیزیں سے جو اس کو پیش کی جاتی ہیں، منکوحات میں سے اور مطعومات میں سے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. کون؟ صاحب ریاست اور صاحب عفت شخص. تو اس کا مطلب ہے وہ چیز اس کے لیے زیادہ اہم ہوگی. یہ مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ منکوح اور مطموع یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. فَتَكُونُ مُرَاعَاةَ الْحَشْمَةِ، فتکون مراعات الحشمت آسرا و الزا لا محالہ، وہ کہتا ہے کہ پھر وہ کیا کرے گی، یہ جو حشمت کیا ہوتا ہے، جاہ و جلال کی رعایت کرنا، اس کو استعمال کرنا، تو اس کی جو رعایت کرنا ہے جاہ و جلال اور حشمت کی، یہ وہ اس کو ترجیح دیتا ہے. آسرا، وہ ترجیح دیتا ہے، و الزا، اور وہ اس سے لذیذ و لذت محسوس کرتا ہے، لا محالہ ہونا کا، اس کے مقابلے میں من المنکوح والمطعوم. اب ان دونوں چیزوں کو ترک کر کے اس کے لیے اپنی جاہ و جلال کی، حشمت کی، طاقت کی، غضب کی، کنٹرول کرنے کی طرف وہ زیادہ توجہ کرتا ہے. دو باتیں ہوگی، پہلی ہوگی کہ ایک شخص کوئی امر خسیس میں شطرنج وغیرہ کھیلا تو ان دونوں چیزوں کو پرے کر دیتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو صاحب عفت اور صاحب ریاست ہے، وہ بھی ان دونوں کو پرے کر دیتا ہے. اب تیسرا شخص ہے اذا عارضہ للکرام من الناس، وہ کہتا ہے ایک صاحب کرامت شخص لوگوں میں سے، من الناس ہے صاحب کرامت، عزت. وہ شخص کون ہوتا ہے؟ جب اس کو عارض ہوتی ہے کیا چیز، الالتزاز، اور جب اس کو ایک لذت دینے والی چیز پیش کی جاتی ہے، وہ کون سی، بے انعام، تو وہ ایک انعام، دیکھیں صاحب کرامت شخص نے انعام کو چاہتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، یسیبونہ موضعہ، تو وہ صاحب کرامت شخص وہ پہنچتے ہیں اس موضع، انعام کے موضع کو اہمیت دیتے ہیں جس سے ان کی عزت بڑھے. آسرو، وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، الالتزاز، اس لذت پر ترجیح دیتے ہیں، بے مشتہی حیوانی متنافس فیہ، کون سی چیز
پر وہ ترجیح دیتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز وہ لذت دینے والی التزاز بے مشتہی حیوانی، جس میں حیوانی اشتہا ہو، اشتہا شہوت کی سے نکلا، جو اس میں اشتہا حیوانی لذت پائی جاتی ہو، اس کے مقابلے میں وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ صاحب کرامت شخص، وہ آثر وہ ترجیح دیتے ہیں فی ہے اس انعام میں، وہ انعام یہ تو نہیں چاہتے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں تو ان کو انعام میں یہ دونوں مطعوم اور منقوع دیا جائے، نہ وہ ترجیح دیتے ہیں اس میں غیرہم، ان کے غیر کو، یہ جو اشتہا والی چیزیں حیوانی اس کے غیر کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ انفسہم، اگر اس کو کریں آثروا فی اس انعام میں ترجیح دیتے ہیں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو، غیرہم اپنے غیر کو ترجیح دیتے ہیں اللہ انفسہم اپنے نفسوں پر۔ صاحب کرامت وہی ہوتا ہے جو اپنی اتنی پرواہ نہیں کرتا، دوسرے کی پرواہ زیادہ کرتا ہے، اور وہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے مسرعین الی الانعام بے، مسرعین سرعت کے ساتھ، جلدی کرتے ہوئے، الی الانعام، جو انعام جو وہ اس کو دیا جانا ہے، اس سے صاحب کرامت شخص کے لیے کیا انعام ہوتا ہے؟ دوسرے کی مدد کرنا ہی اس کے لیے انعام ہے، تاکہ اس کو عزت ملے۔ وَكَذَلِكَ فَإِنَّ كَبِيرَ النَّفْسِ، جو جس کا نفس بڑا ہوتا ہے، یہ متکبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ایک بلند حوصلہ، بلند ہمت، جس کا نفس بہت قوی ہوتا ہے۔ علم اخلاق میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک صغر نفس ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، یہ اور باہمت شخص جو ہے یستغفر الجوع والعطش، تو وہ چھوٹا سمجھتا ہے بھوک اور پیاس کو، وہ تو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کون سا شخص؟ جو بلند ہمت، کب؟ ان دل محافظات، محافظت کے مقام پر، وہ کھانے پینے کو بھی اہمیت نہیں دیتا، کس پر وہ اہمیت نہیں دیتا؟ علی ماء الوجہ، وہ اپنے عزت نفس، ماء الوجہ، وجہ کا پانی یعنی عزت نفس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ اپنے عزت نفس کے مقابلے میں کسی بھوک پیاس منقوع اور مطموع چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ وَيَسْتَحْقِرُ هَوْلَ الْمَوْتِ، اور وہ حقیر جانتا ہے یہ موت کا خوف۔ آپ دیکھیں جو بڑے بڑے دلیر ہوتے ہیں، آپ موویز بھی بنی ہوئی ہیں، جتنے جنگجو گزرے ہیں، موت کے وقت بھی ان کو خوف نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، گردن نہیں جھکانی۔ یہ ہے صاحب کرامت لوگ۔ وَيَسْتَحْقِرُ کہ وہ حقیر جانتا ہے حول الموت، موت کے خوف کو، وَمُفَاجَاتَ الْعَطَبِ، اور ڈر جو آتا ہے اس کو سختی اور ہلاکت کے وقت، اس کو بھی یہ حقیر جانتا ہے۔ عند مفاجرت المبارزین، جب کوئی بھی مخالف مبارز پکارتا ہے جنگ کے لیے، جب وہ طلب کرتا ہے، تو پرانے زمانے میں جنگ میں کوئی مبارزہ کرتا تھا آ کے کہ میں اس شخص کو بھیجو، میں نے سے لڑنا ہے، میں وہ ہوں، اپنی اپنی خوبیاں بیان کرتا تھا، تو اس وقت جو صاحب کرامت ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، موت کو ترجیح دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں وہ ابو علیہ سینہ کیا کہہ رہا ہے، منقور اور مطموع کچھ نہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے مقابلے میں پاورفل ہیں۔ وربما اقتحم الواحدہ، اور کبھی کبھی وہ مشکل میں گھر جاتا ہے، کوئی بھی ایک شخص، اقتمل واحد ہوگا، واحد ایک شخص، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے نفس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ عدد دہم، وہ کہتا ہے کئی لوگوں کے مقابلے میں، اب جنگ ہو رہی ہے تو دیکھتا ہے اس کا دوست گھرا ہوا ہے، وہ اس کے 20-30 بندے لڑ رہے ہیں، وہ تلوار لے کے نکل جاتا ہے، کئی کثیر لوگوں میں وہ گھس جاتا ہے۔ اچھا، ممتعن، وہ سوار ظہر الخطر، خطر میں وہ کود پڑتا ہے، جیسے حدیثوں میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو وہ کود پڑتا ہے، لے ماں، کس وجہ سے وہ کود پڑتا ہے؟ وہ چیز، لے تلیہ ہے، لے ماں، اس چیز کے لیے، ماں کا بیان ہے من لذت الحمد، حمد یعنی وہ تعریف کے، کہتا ہے کہ میری عزت، میری تعریف ہو، میں مر بھی جاؤں لوگ مجھے ایسے تانے سے نہ یاد نہ کریں، عزت کے ساتھ مجھے یاد کریں، تو وہ جس کی وہ توقع کرتا ہے، لما یتوقع من لذت الحمد، وہ جو اپنے عزت بعد میں اس کی تعریف ہونی ہے، اس کی لذت جو جس کی وہ توقع کرتا ہے، اس لیے وہ کود پڑتا ہے۔ ولو بعد الموت، اگرچہ کہ وہ تو اس کے مرنے کے بعد عزت ہونی ہے، اب وہ تو مر جائے گا، لیکن وہ نہیں ڈرتا، وہ کہتا موت قبول ہے، لیکن متعوم تو منقوع تو کیا چیزیں ہیں۔ وَكَأَنَّ، وہ کہتا ہے یہ اس طرح ہے کہ وَكَأَنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَيْهِ، جیسے کہ وہ، اب حالانکہ وہ زندہ ہے لیکن جب وہ جا رہا ہے، کس کے لیے جا رہا ہے؟ وہ اس کی لذت کس میں ہے کہ اس کا نام عزت باقی رہے اس کی، تو وہ کانا ذالک یصل، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ اس تک پہنچ گیا ہے، اس کو نام جو عزت ملنی ہے، اس کی حمد و تعریف ہونی ہے، وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے، حالانکہ وہ تو موت کے بعد ملنی ہے، لیکن وہ پہلے محسوس کر رہا ہے کہ یہ اس تک پہنچ گیا ہے۔
ذرا حالانکہ وہ ہوا میت، جبکہ وہ مردہ ہونے کے بعد ملتی ہے، لیکن وہ پہلے ہی اپنی زندگی میں اس کو پاتا ہے جب وہ گھستا ہے ایسے کثیر لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے میں۔ فقد بانا ان اللذات الباطنہ مستعلیہ علی اللذات الحسیہ۔ اب یہ نتیجہ ابو سینا عرض کر رہا ہے کہ جب آپ کے لیے فقد بانا، آپ کے لیے واضح اور روشن ہو گیا کہ یہ جو باطنی لذات ہیں یہ بلند ہیں، کس پر باطنی لذات بلند ہیں؟ کس کے مقابلے میں؟ علی اللذات الحسیہ۔ بولی سینا کہ ہم نے آپ کو یہ مثالیں دے کر سمجھا دی، یہ جو باطنی لذات ہیں، دیکھیں نا، عزت ملنا، انسان کو شہرت ملنا، صاحب کرامت شخص، یہ تو باطنی لذات ہیں، حصی تو نہیں، بدنی نہیں، بدنی کھانا پینا جنسی یہ شہوات بدنی ہے۔ تو ابو سینا کہہ رہا ہے کہ یہ جو باطنی ہیں لذات یہ حصی لذات سے بلند ہیں۔ اگر ولیس ذالک فی العاقل فقط، وہ کہتا ہے صرف یہ عاقل شخص کے لیے نہیں ہے، بل فیل فوجا میں من الحیوانات، وہ کہتے ہیں حیوانوں میں سے جو لوگ بولتے بھی نہیں ہیں حیوان، ان میں بھی یہ وہ بھی اس طرح نہیں کرتے کہ کھانے پینے کے پیچھے پڑ جائیں، ان کے لیے بھی اس سے بلند لذات ہیں کھانے پینے سے۔ وہ کیا ہیں؟ فَإِنَّ مِن کلاب الصید، یہ جو شکاری کتا ہوتا ہے ان میں سے ما یقتنس علی الجوع، وہ شکار کرتا ہے اپنے جو کے مقابلے میں، بھوک کے مقابلے میں۔ مثلا جب وہ شکار کرتا ہے تو مالک کے لیے شکار کرتا ہے، اپنے لیے نہیں، وہ شکاری کتا نہیں کرتا۔ جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے، حالانکہ کتا بھوکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ شکار کرتا ہے تو وہ اس چیز کو کھاتا نہیں ہے، اس کا ہدف اپنے مالک کے لیے یہ شکار کرنا ہے، حالانکہ بھوکا ہوتا ہے لیکن نہیں کھاتا۔ عجیب بات ہے۔ ثم یمسکہ علی صاحب بھی، حتیٰ کہ وہ اس کو رو کر اس کو اٹھا کر اپنے مالک کے پاس بھی لے آتا ہے، اس کو اپنے یمسکہ تو روکنا ہوتا ہے، اعلیٰ صاحب اپنے صاحب کے مقابلے میں اپنے اس بھوک کو روک لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وربما کبھی کبھی حملہ الیہ، اور اس کو اٹھا کے لے آتا ہے اپنے مالک کی طرف۔ والمرضع من الحیوانات، اسی طرح جانوروں میں دوسری مثال وہ کہتا ہے جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے جانوروں میں، چاہے انسان میں بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ والمرضع من الحیوانات تو سرو، وہ ترجیح دیتی ہے ماں ولدت ہو علی نفس، جس کو وہ پیدا کرتی ہے، جس کو وہ جنم دیتی ہے وہ اس کو ترجیح دیتی ہے۔ وربما خاطرت مہا میں علیہ، اور کبھی کبھی وہ خطرے میں ڈال دیتی ہے اس کو، بڑے خطرے میں، وہ خطرہ جو اعظم من مخاطرتہا، یہ ان خطرات سے بھی بڑا ہوتا ہے، فی ذات حمایتہا نفسہا، جو وہ اپنے ذات کی حمایت میں وہ کرتی ہے، اس سے بھی بڑے بڑے خطرات کو اپنی اولاد جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس خطرات کو مول لیتی ہے۔ آپ تو نیشنل جیوگرافک چینل پہ دیکھیں، بہت سا ایسا ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے جو ہے ماں جانوروں میں کس قدر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ اللَّذَّاتِ الْبَاطِنَةِ، وہ کہتا ہے جب یہ باطنی لذات اعظم، یہ باطنی لذات اعظم من الظاہرت، یہ ظاہری جو حصی لذات سے یہ بلند تر ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ عَقْلِيَّةً، اگرچہ کہ یہ باطنی لذات عقلی نہیں ہے، ابھی تو عقلی مافوق ادراک کرنا، عقلی جو انسان کا کام ہے وہ اس سے مافوق ہے، یہ وہمی ہیں، جو محبت نفرت یہ سب وہمی ہیں، اور یہ باطنی لذات ہیں، یہ انسانوں میں دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے اگرچہ کہ یہ عقلی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ باطنی لذات حصی لذات سے بلند ہے، تو پھر عقلی کا کیا مقام ہوگا، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے فما قولوں کا، تو پھر تیرا کیا عقیدہ ہوگا، فی العقلیہ، عقلی لذات کے بارے میں، تو نے اس کو محسوس نہیں کیا، ان سے پوچھ جو علم سے شغوف لگتے ہیں، کہ وہ ہر چیز سے، اب آپ بہت سارے سائنسدانوں کی واقعات ہیں کہ وہ اپنے کام میں اتنے مصروف تھے کہ کھانے پینے کی، ایک دفعہ اس نے سمجھا کہ میں نے کھانا ہی کھا لیا ہے، ایک سائنٹسٹ نے، وہ یہ آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا۔ تو کہتا ہے عقلی جو لذات ہیں، وہ جو عقلی ادراک ہے، وہ جو ایک عالم شخص ایک دقیق مسئلے پر جب وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس نتیجے کو پا لیتا ہے، وہ لذت ان لذات کے مقابلے یہ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ عالم کا مقام بلند ہے، اس کی جنت میں درجہ بھی بلند ہے، اور ان کی اس عالم میں بھی اس کی متوجہ علم کی طرف ہوگی، اور وہ معصوم ہستیوں سے علم پائے گا، یہ اس کی خوراک ہوگی، اور یہ اس کی لذت سب سے بلند تر ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔